سحر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے کہ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج، عقل اور تخیل متاثر کرتا ہے تو میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، وہ کسی مشین میں نظر نہیں آتا، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کو بیماری کیا لاحق ہے۔ دوبارہ اس بات کو کروں گی، جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے، ان کو استعمال کر کے جو عمل کروائے جاتے ہیں، اس طرح کے عمل جو انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کی کیمسٹری پر، اس کے عقل پر، اس کے امیجنیشن، ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو طبی طور پر میڈیکلی اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے اسباب بھی، اور وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کام کرتے ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ سحر بیسیکلی کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، نہ اس نیکڈ آنکھ سے نظر آئے، نہ کسی مشین کے ذریعے نظر آئے، نہ کسی اور چیز سے، یعنی وہ انسانوں کو جو سینسز دی گئی ہیں ان سے آگے کام کرتی ہیں۔ جادو جو ہے وہ کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور کلام کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، یعنی جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو منفی اثر رکھتے ہیں کس پر؟ جس پر وہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لکھ کر کیا جاتا ہے، بعض اوقات گروں پہ پھونکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی آبجیکٹ پہ پھونکا جاتا ہے، جیسے کسی تالے پہ پھونک کے کسی کو بند کرنے کے لیے، یا اسی طرح کے کچھ سمبلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قبرستانوں کی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، تو مختلف طریقے، یعنی کہ مجھے اس وقت اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کی اصل کیا ہے؟ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ کلام ہوتا ہے۔ اب یہ جو کلام ہے یہ انسان پہ اثر کیسے کر جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ پہ اثر کرتی ہے، آپ کو ہنسا دیتی ہے، آپ کو خوش کر دیتی ہے، آپ کی سوچ بدل دیتی ہے، اسی طرح جو بری بات ہوتی ہے، کوئی گالی ہو، کوئی بدمزگی کی بات ہو، کوئی طعن و تشنیع ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ بھی انسان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ پوئٹری بھی انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے، اللہ کا کلام بھی قرآن مجید میں خود بتایا گیا کہ اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو کلام ہے ہمارا، انسان کو جو فوقیت دی گئی ہے باقی تمام مخلوقات سے، وہ زبان کی بنا پر دی گئی ہے، اور زبان جو ہے یہ بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے، اس سے تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں، اس سے انسان کی زندگی اپنی بھی بنتی ہے یا بگڑتی ہے، کیونکہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ جو انسان کے اوپر غیر مرئی طریقے پر اثر کرتا ہے۔ تو جس طرح پاکیزہ کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں، اسی طرح بری باتیں بھی اثر رکھتی ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق کی طرف سے دو مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا، یعنی ایک سپیچ کی انہوں نے۔ لوگ ان کے بیان سے بہت متاثر ہوئے، بہت انسپائر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اثر جادو کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں جما لیجئے، یہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ جادو جیسے کلام کا اثر اور مقابلہ قرآن ہی کر سکتا ہے، پاکیزہ کلمات ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو وہ غلط طریقوں سے علاج نہ کروائے، وہ عاملوں کے پاس جا کر ان نون قسم کی جھاڑ پھونک اور منتر وغیرہ سے کام نہ لے، کیونکہ اس میں شرک کا اندیشہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے، اور کس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ کا کلام باقی ہر طرح کے شرکیہ کلام، جن و انس کے فضول لفظ کلام سے بالا ہے اور
اعلیٰ ہے اور زیادہ قوت اور تاثیر اور طاقت رکھتا ہے۔ باقی سارے کلام بندوں کے ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس لیے جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اس کلام کو انسان پاورفل سمجھے اور اس کے ذریعے علاج کرے، اور جتنے یقین کے ساتھ آپ اس کے ذریعے علاج کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا۔